ہمیں مسئلہ ہمایون دلاور صاحب سے ہیں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے ساتھ ہے، اور آج جب کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں تو شاید میں اپنے کیریئر میں اور یہ جو سینئر وکلاء ہیں پہلی دفعہ اپنی زندگی میں ہم کسی ہائی کورٹ کے جج یا سیشن جج کے خلاف پبلک میں آئے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس زندگی میں اس طرح اس عمل کا ارتکاب نہیں کیا ہے اور اس کی ضرورت پڑی ہے۔ عمران خان کے ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے ایما پہ ہمایون دلاور صاحب نے انصاف سے ہٹ کر جو کام شروع کیا ہوا ہے، جو روزمرہ کی بنیاد پہ کارروائی، عدالتی کارروائی کا نام دے کے جو ناانصافیاں کی جا رہی ہیں، اس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم یہاں عدالت کا احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جہاں ان کو یہ بتائیں کہ آپ کے فرائض انصاف کرنا ہے، کسی کے لیے کمپرومائز نہیں ہونا ہے، وہاں ہم نے قوم کو بھی یہ بتانا ہے کہ یہ جج صاحبان کمپرومائزڈ ہیں، اور اس کی نظیریں ملتی ہیں ورلڈ جورسڈکشن میں، دنیاوی جورسڈکشن میں آپ جائیں تو آپ کو ملے گی۔ امریکہ میں جارجیا کی سپریم کورٹ کے جج کو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس مقدمے میں نہ بیٹھے، لا کی زبان میں اس کو ریکیوزل کہتے ہیں، تو وہ یا ریکیوز کرے گا یا کہے گا کہ نہیں میں بیٹھتا ہوں۔ آپ کا کوئی شک ہے کہ وہ متعصب ہیں، اس کا کوئی انٹرسٹ ہے، اگر وہ بیٹھ گیا اس مقدمے میں جس پہ پارٹی نے اس کو کہہ دیا کہ آپ ریکیوزل کریں، تو پھر اس پارٹی یا اس کے وکیل کو یہ حق ہے کہ پبلک میں جائیں اور عوام کو بتائیں کہ ایسے جج صاحبان بھی ہیں جن کو آپ التجائیں کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مقدمات میں نہ بیٹھیں، ہمیں آپ سے اندیشے ہیں، خدشے ہیں، ہمیں معلوم ہو رہا ہے اور آپ کے فیصلوں سے واضح ہیں کہ آپ کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ یہ دو جج صاحبان جو ہیں یہ اپنے منصب، اپنے اوتھ کا انحراف کر چکے ہیں، انہوں نے انصاف کرنے کا حلف لیا ہے جس طرح ہم نے یہ حلف لیا ہے کہ ہم اپنے موکل کو انصاف دلائیں گے۔ لہذا اگر جج صاحبان ناراض ہوتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں تو ہم ہر قسم کے نتائج بھگتنے کو تیار ہیں، اس کا پراب ہونا چاہیے، ہمارے الزامات کا پراب ہونا چاہیے۔ اتنا حق تو ہے، ہم الزام دہندہ ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ منصفی نہیں کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، آپ کو علم ہے ٹیریان کیس میں ججمنٹ آئی، اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ویب سائٹ سے اس نے ججمنٹ جو ہے ڈیلیٹ کرائی، بینچ توڑ دیا۔ کیوں؟ کہیں ایسی نظیر ہے؟ اس کے بعد ایک بات ہوتی تو ہم کہہ دیتے 9 مئی کو خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں، تمام وکلاء کی شہرک جو ہوتی ہیں وہ عدالتیں ہوتی ہیں، ہم تو کہتے ہیں لوگوں کے کہ عدالت میں آپ کو دیکھیں گے۔ آپ کی عدالت میں آئے ہوئے ایک طالب کو ہمایون دلاور کی عدالت میں پیش کروانے کے لیے، آج میں بتا دوں کیوں اریسٹ کیا جاتا ہے۔ 9 مئی کو کیونکہ 10 مئی کو کارروائی رکھی گئی تھی فرد جرم کی، تو لہذا 9 مئی کو رینجر کے ذریعے اس کو ہائی کورٹ میں، جس کا یہ نگہبان ہے، کسٹوڈین ہے، جو سب سے بڑا منصف ہے، اس کی عدالت میں پنجوتا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوں گی جب خون اس کے چہرے پہ بہہ رہا ہے۔ عدالت اور عدالت کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے جس غنڈگردی کے ساتھ ان لوگوں نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو ڈسگریسفلی گھسیٹا، وہ ویڈیو سامنے نہیں آئی۔ جس طرح کمرے میں ان کی توہین کی گئی، کرسی پر گرایا گیا، ان کو لاتیں ماری گئی، ان کی انتہائی ڈس ریسپیکٹ کی گئی، وہ ویڈیو انہوں نے چوری کر دی۔ یہ ہائی کورٹ میں ہوتا ہے، کسی اڈے پہ نہیں ہوتا ہے، کسی سڑک پہ نہیں ہوتا ہے۔ اور جب ہم اور وہاں پہ وکلاء کو مارا جاتا ہے، عدالتی اسٹاف کو مارا جاتا ہے، شیشے توڑے جاتے ہیں، دروازے توڑے جاتے ہیں، تو ہم فریاد لے کے جاتے ہیں یہ کیا فسطائیت ہے، کیا ظلم ہے، کیا انارکی ہے، کیا ٹیرنی ہے۔ یہ چیف جسٹس کا کام نہیں تھا کہ اپنے عدالت کے تقدس کو جو ہیں جنہوں نے پامال کیا تھا ان کو نوٹس کرتے، ان کو گرفتار کرواتے۔ حضرت نے آسمانی گرا دیا کہ نہ جناب جو گرفتاری کی ہیں ان
حضرات نے وہ اس پہ میں مہر ثبت کرتا ہوں. قانون تو اسی دن آپ نے اس کی بےخکنی کر دی, انصاف کا تو اسی دن آپ نے جنازہ نکال دیا جس دن آپ نے اس فسطائیت پہ مہر رقم کر دی, اسی دن آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا, اسی دن آپ نے اپنے حلف کی پامالی کی, اسی دن آپ نے بتا دیا کہ جج بھی کمپرومائز ہوتے ہیں. اور پھر جب انہوں نے یہ کیا شوشا کے لیے, ڈرامے بازی کے لیے, آئی جی کو ابھی 10 منٹ میں طلب کر لیں, 1 گھنٹے میں طلب کر لیں, کدھر گئی وہ تبیین عدالت اور جو حکم کیا تھا کہ اس کی ایف آئی آر ہم درج کریں گے. ہماری 30 سال شعیب صاحب کی مجھ سے زیادہ وکالت ہیں, 35 سال اس پیشے میں گزرے ہیں, تمام جج صاحبان کو دیکھا ہے, کچھ زندہ ہیں, کچھ ابھی سرونگ ہیں, کچھ مر چکے ہیں. یہ عدالتی ڈرامہ بازیاں جو ہیں یہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس دن آپ نے یہ فیصلہ کیا, اس دن آپ نے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا. یہاں پہ آپ نے ناانصافی ختم نہیں کی. ہمایوں دلاور صاحب پہ بعد میں آتا ہوں. ہمایوں 9 تاریخ کو خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں, 10 تاریخ کو میں اور خواجہ عارف صاحب اور بیرسٹر گور صاحب, ہمیں کہا جاتا ہے صبح کہ جی وہ عدالت تو پولیس لائن چلی گئی. اب آپ لوگ سن لیں اور پاکستانی قوم بھی سن لیں, کبھی پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں کبھی پولیس لائن میں عدالت نہیں لگی ہے. اور اگر سیکیورٹی کی وجہ سے کہیں پر مجبوری ہے تو 452 ضابطۂ فوجداری کہتا ہے کہ وہ جج جس کی عدالت کا کیس ہے وہ تحریری طور پہ رضامندی دے گا کہ گورنمنٹ کے اس حکم نامے کے ساتھ یہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے اس کو شفٹ کیا جاتا ہے. کوئی رضامندی انہوں نے نہیں دی, اور صبح میں پتہ چلتا ہے کہ جناب خان صاحب کو پولیس لائن میں ایک پولیس افسر کے گھر جو اس کا ریزیڈنس تھا اس کو عدالت میں ڈکلیئر کر کے پیش کیا جائے گا. ہم گئے, میں گیا وہاں, جناب علی بڑی مشکل سے پہنچے. جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اعتراض اٹھایا اس کے سامنے کہ یور آنر یہ عدالت کس طرح ہو گئی ہے؟ پولیس لائن میں ایک تھانے دار یا پولیس افسر کے گھر کو آپ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر کے ٹرائل کر رہے ہیں, کیا آپ نے کنسنٹ دی ہے؟ یہ ان ریکارڈ ہے, ہم نے ریٹن میں لکھا ہوا ہے. اس نے کہا مجھ سے کنسنٹ نہیں دی گئی. اور اس پہ میں جب پولیس لائن سے باہر نکلا تھا اور جب میں نے میڈیا ٹاکس کی تھی تو اسی دن بھی میں نے یہ بات کی تھی. تو سب سے پہلے عمران خان کے ٹرائل پولیس لائن میں ہوتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کی جگہ چنیں, لیکن وہ جگہ چنیں جو پراسیکیوشن کی نہ ہو, جو پولیس کی نہ ہو, کہ وہ تو ہمارے مدعی ہیں, وہ تو ہمارے خلاف گواہ ہیں. یہ جناب علی ہو جاتا ہے, اب عدالت میں کارروائی شروع ہو جاتی ہے. ہمایوں دلاور صاحب